آج صبح سے ہی گھر میں جیسے طوفان مچا ہوا تھا۔ ہر طرف شور شرابہ اور تیاریوں کی ہلچل تھی۔ رخسانہ بیگم تو حسب معمول آرام دہ صوفے پر ٹیک لگائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی اپنی انگلیوں پر رنگین چوڑیاں گھما رہی تھی، مگر سارا بوجھ نور کے نازک کاندھوں پر ڈال دیا تھا۔ کچن میں بھاپ اور مسالوں کی خوشبو نے ماحول کو اور زیادہ گھٹن زدہ کر دیا تھا۔ نور کی پیشانی پسینے سے تر تھی اور آنکھوں میں جھنجھلاہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اوئے نور، بریانی کے ساتھ قورمہ بھی بنا لینا اور سلاد مت بھولنا، کبیر کے دوست کو سلاد بہت پسند ہے۔ رخسانہ بیگم کی اونچی آواز کمرے کے سکون کو چیرتی ہوئی کچن تک پہنچی۔ نور نے جلتی کڑھائی میں چمچ پٹخ دیا۔ آواز کچن کی دیواروں میں گونجی، واہ بھائی، کوئی مہاراجہ آ رہا ہے کیا؟ صبح سے بس نور یہ کر لے، نور وہ بنا لے، مہمان تمہارے ہیں یا میرے؟ وہ تپتے ہوئے لہجے میں بڑبڑائی۔ دل ہی دل میں وہ یہ سوچ کر اور جل اٹھی کہ آج کا سارا شور شرابہ محض اس لیے تھا کہ کبیر کا قریبی دوست پرسوں بعد پاکستان آیا تھا۔ وہی کبیر جس کی منگنی نور سے بچپن میں طے ہو چکی تھی، مگر رشتہ ہونے کے باوجود کبھی اسے دل سے اہمیت نہیں دی تھی۔ نور نے نمک مرچ کے ڈبے زور سے رکھے، جیسے اپنا غصہ انہی پر نکال رہی ہو۔ کاش امی ابو زندہ ہوتے، کم از کم یوں کسی کے احسانوں تلے دب کر سانس تو نہ لینا پڑتی۔ اس نے زیر لب کہا اور آنکھیں پل بھر کو نم ہو گئیں۔ اسی لمحے دروازے کی گھنٹی بجی اور گھر میں مزید ہلچل مچ گئی۔ رخسانہ بیگم نے فوراً آواز لگائی، نور، ہاتھ دھو کر ذرا اچھے کپڑے پہن لے، کبیر کا دوست ڈاکٹر ہے، دیکھنے میں بھی بڑا ہی خوبصورت ہے۔ نور نے بے اختیاری میں آئینے میں اپنے پسینے سے بھیگی پیشانی اور بکھرے بالوں کو دیکھا اور ہنکار بھری، جی، جیسے میں کسی نمائش کی گڑیا۔ دروازے پر گھنٹی کی آواز سنتے ہی رخسانہ بیگم تقریباً اچھل کر اٹھی، دوپٹہ سنبھال کر تیزی سے باہر گئی۔ نور ابھی کچن میں ہی تھی، مگر دل میں ایک عجیب سی بے چینی اتر آئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ چند لمحوں بعد لان میں قہقہوں اور خوش آمدید کی آوازیں گونجنے لگیں۔ کبیر آگے بڑھ کر اپنے دوست کو لے کر آیا۔ ارے برہان یار، کتنے برسوں بعد آنا ہوا ہے، بالکل نہیں بدلے تم، کبیر خوشی سے بولا۔ نور نے چپکے سے کچن کی کھڑکی سے لان کی طرف جھانکا۔ ایک قداور، سنجیدہ مگر خوش اخلاق چہرے والا شخص کبیر کے ساتھ ہنستے ہوئے بات کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص سی گہرائی اور مسکراہٹ میں کشش تھی۔ ڈاکٹر برہان بیٹا، اندر آؤ نا، رخسانہ بیگم نے نہایت گرم جوشی سے کہا۔ وہ سب ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ نور نے تیزی سے اپنے ہاتھ دھوئے بالوں کو تھوڑا سوار کر دوپٹہ اوڑھ لیا۔ دل چاہ رہا تھا کچن میں ہی چھپی رہے، مگر رخسانہ بیگم کی آواز پھر گونجی، نور، چائے لے آ اور ذرا اچھے سے آنا۔ نور نے دانت بھیجتے ہاں جی کا ایک تا سارے کام مجھ سے کروائیں اور اب چائے بھی لے کر آؤ۔ وہ بڑبڑائی مگر دل مسحور کر چائے بنانے لگی۔ جب وہ ٹرے میں چائے اور بسکٹ رکھ کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو سب کی نظریں ایک لمحے کو اس پر جا ٹھہری۔ کبیر نے بے پرواہی سے نظر ہٹائی، مگر ڈاکٹر برہان کی نگاہ تو پل بھر کو رک گئی۔ نور نے نظریں جھکا لیں، مگر اس کے کانوں تک سرخی پھیل گئی۔ وہ ٹرے میز پر رکھتے ہوئے تیز تیز چلنے لگی، مگر اچانک دوپٹہ کرسی کے کھونٹے میں اٹک گیا۔ پل بھر کو وہ ڈگمگا گئی۔ ڈاکٹر برہان نے فوراً آگے بڑھ کر دوپٹہ کھول دیا۔ احتیاط کیجیے، گر بھی سکتی تھی۔ اس کی آواز میں نرمی اور وقار تھا۔ نور کے لب ہلکے سے کانپ گئے۔ شکریہ، وہ ہکلاتے ہوئے بولی اور جلدی سے پلٹ گئی، مگر اسے ایک پل نے جیسے دونوں کے دل میں کوئی اندیکھا چراغ روشن کر دیا تھا۔ کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ دسترخوان بڑے اہتمام سے سجایا گیا تھا۔ بریانی، قورمہ، رائتا، سلاد اور نہ جانے کیا کیا۔ رخسانہ بیگم بار بار فخر سے کہہ رہی تھی، یہ سب میں نے بنایا ہے۔ صبح سے ایک پل بھی آرام سے نہیں بیٹھی کیونکہ تم جو آ رہے تھے۔ نور چپ چاپ پلیٹیں لگا رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ بس کھانا رکھ کر اپنے کمرے میں چلی جائے، مگر مہمان کے سامنے یہ ممکن نہیں تھا۔ کبیر دوست کے ساتھ ہنسی مذاق میں مصروف تھا، جیسے اس کی منگیتر وہاں موجود ہی نہ ہو۔ واہ، کھانے کی خوشبو تو لاجواب ہے، ڈاکٹر برہان نے پلیٹ میں نوالا لیتے ہی کہا۔ لگتا ہے آپ پروفیشنل شیف ہیں گھر میں، برہان نے تعریف کی۔ نہیں بس بیٹا، اب تمہارے آگے دل رکھتے کیا، رخسانہ بیگم نے خوشامدانہ انداز میں کہا۔ نور نے غصے کو قابو پاتے ہلکی سی مسکراہٹ دے دی، مگر دل میں طنز کا ایک کانٹا سے چبھ گیا۔ صبح سے تو میں لگی تھی کام میں، تعریفیں یہ سمیٹ رہی ہیں۔ واقعی ذائقہ شاندار ہے، برہان نے دوبارہ کہا اور پہلی بار براہ راست نور کی طرف دیکھا۔ تم کیوں نہیں کھا رہی کھانا؟ نور نے چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔
سوال عام سا تھا مگر لہجہ نرم اور دلچسپ۔ بھوک نہیں؟ وہ ہلکا سا ہنسی۔ اگر صبح سے کسی کو کچن میں بند کر دیں تو بھوک مر ہی جاتی ہے۔ کبیر نے آنکھیں تنگ کر کے اسے گھورا۔ نور مذاق بند کرو۔ برہان نے مسکرا کر سر ہلایا۔ نہیں نہیں، مجھے لگتا ہے آپ نے مذاق نہیں کیا، سچ کہا۔ اس کی مسکراہٹ میں جیسے کوئی خاموش ہمدردی چھپی تھی جو نور کے دل کو چھو گئی۔ کچھ دیر تک وہ دونوں کبھی سلاد کے ذائقے پر اور کبھی مسالے کے توازن پر بات کرتے رہے۔ گفتگو سادہ تھی مگر ہر جملے میں کوئی نرمی، کوئی انجانی سی کشش تھی۔ کھانے کے اختتام پر جب سب اٹھنے لگے تو برہان نے جاتے جاتے آہستہ سے کہا، نور صاحبہ، آپ کو پتہ ہے آپ کے ہاتھ کا کھانا ذائقے میں ہی نہیں احساس میں بھی بہترین ہے۔ نور کے قدم جیسے وہیں رک گئے، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ وہ کچھ کہہ نہ سکی، بس نظریں جھکا کر ہلکی سی مسکراہٹ دے کر چپ چاپ کچن کی طرف پلٹ گئی۔ مگر اس رات کچن میں برتن دھوتے ہوئے بھی اس کے کانوں میں وہی جملہ گونجتا رہا، احساس میں بھی بہترین۔ پوری رات وہ یہی سوچتی رہی کہ اسے کیسے پتہ لگا کہ یہ کھانا نور نے خود بنایا ہے۔ اگلے دن وہ اپنی سہیلی ماہا کی طرف چلی گئی۔ سنا کل وہ برہان تم لوگوں کے گھر آیا تھا؟ ماہا نے استفسار کیا۔ برہان اور اس کی فیملی اسی محلے میں رہتے تھے۔ ان کو ریحان کو انہوں نے پڑھنے کے لیے باہر ملک بھیج دیا اور خود بھی یہیں شفٹ ہو گئے۔ نور اور برہان کے بچپن میں کافی اچھی دوستی تھی۔ ماہا چائے کے کپ میں چمچ چلاتے ہوئے شرارتی انداز میں بولی، سنا ہے کل ڈاکٹر برہان تمہارے گھر آیا تھا اور کھانے کی تعریفیں کر کے گیا ہے؟ نور نے مصنوعی لاپرواہی دکھاتے ہوئے شانے اچکائے۔ ہاں آیا تھا، پر اتنی بھی بڑی بات نہیں ہے۔ مگر اس کی آواز کی ہلکی سی کپ کپاہٹ ماہا سے چھپی نہ رہی سی۔ ماہا نے آنکھیں گھما کر اسے گھورا۔ جھوٹ بولنے میں بھی ناکام ہو نور بی بی، تیرے گال تو ابھی بھی لال ہیں، لگتا ہے تعریف سیدھی دل پر لگی ہے۔ نور کے لبوں پر نادان سی مسکراہٹ آئی مگر وہ جلدی سے چپ ہو گئی۔ تمہیں یاد ہے ماہا؟ ماہا نے پرانی یاد تازہ کی۔ جب ہم چھٹی جماعت میں تھے نا، تب برہان ہمیشہ تمہیں ہوم ورک سمجھاتا تھا اور تم اتنی ضدی ہو کہ کتاب ہی پھاڑ دیتی اگر جواب غلط ہو جاتا۔ اور کی آنکھوں کے سامنے بچپن کا منظر چلک گیا۔ کچی عمر کا وہ زمانہ جب برہان کا نرم لہجہ اور حوصلہ افزا انداز اسے باقی سب سے الگ لگتا تھا۔ وہ وقت تو گزر گیا لیکن شاید وہ احساس دل کے کسی کونے میں دبا تھا اور ابھی تک سانس لے رہا تھا۔ نور نے ہلکی سی سانس بھری۔ ہاں، وہ بچپن ہی کتنا سچا ہوتا ہے نا ماہا، مگر پھر لوگ بڑے ہو کر بدل جاتے ہیں۔ ماہا نے فوراً کہا، ہر کوئی نہیں بدلتا، کچھ لوگ دل کے وہی رہتے ہیں جیسے کہ تھے، شاید برہان بھی انہی میں سے ہے۔ نور نے نظریں جھکا لی مگر دل کی دھڑکن پھر بھی تیز ہو گئی، جیسے کہیں اندر دبے جذبات ہلکورے لینے لگے ہوں۔ اسی لمحے کی ماں نے اندر سے آواز دی، بیٹا نور، تمہیں لینے کبیر آیا ہے۔ نور کا دل ایک دم بوچھل ہو گیا۔ کبیر کا نام سنتے ہی جیسے ساری مسکراہٹ مان پڑ گئی۔ کبیر اسے بالکل پسند نہیں تھا، پر وہ بے سہارا تھی جب ہی برداشت کرتی تھی۔ ماہا نے غور سے نور کا چہرہ دیکھا اور آہستگی سے کہا، ایک بات پوچھوں؟ نور نے چونک کر کہا، کیا؟ ماہا نے نرمی سے کہا، اگر کبیر اور برہان دونوں سامنے کھڑے ہوں تو دل کس طرف دیکھے گا؟ نور کے پاس جواب نہیں تھا۔ اس نے بس کھڑکی کے باہر جاتے سورج کو دیکھا اور دل ہی دل میں ایک انجانی گھبراہٹ محسوس ہوئی اور باہر نکل گئی۔ کبیر گاڑی کے پاس ٹیک لگائے کھڑا موبائل پر مصروف تھا۔ جب نور آہستہ آہستہ باہر آئی، ماہا کی امی دروازے پر مسکرا کر بولی، نور بیٹا اچھا ہوا کبیر لینے آ گیا۔ نور نے زبردستی مسکراہٹ بنائی اور گاڑی کی طرف بڑھی۔ کبیر نے موبائل جیب میں ڈالا، دروازہ زور سے کھولا اور تلخی سے بولا، بیٹھو جلدی، ٹائم ضائع کرنے کی عادت ابھی تک گئی نہیں تمہاری۔ وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ نور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ گاڑی سڑک پر دوڑنے لگی تو ماحول میں عجیب سا سکوت چھا گیا۔ کچھ دیر بعد کبیر نے اچانک کہا، ویسے کل تم بڑی شوخیاں دکھا رہی تھی کھانے کی میز پر، برہان کے سامنے مذاق کرنا ضروری تھا کیا؟ نور نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، شوخی؟ میں نے بس ایک سچ کہا تھا کہ صبح سے کچن میں رہی ہوں اور تعریف میں کوئی اور بٹور لے۔ ہاں، وہ تلخ ہوئی۔ کبیر نے طنزیہ ہنسی نکالی۔ ہاں، اور برہان نے فوراً تمہاری ہاں میں ہاں ملا دی۔ تمہیں شاید اچھا لگا ہوگا نا کوئی تمہاری تعریف کرے۔ نور نے پلکیں جھپکائیں۔ دل میں چبھن سی محسوس ہوئی۔ کبیر، میں نے کبھی تم سے تعریف نہیں مانگی، بس تھوڑی سی عزت کی امید ضرور رکھتی ہوں۔ کبیر نے جھنجھلا کر بریک زور سے دبائی۔ گاڑی جھٹکے سے رکی۔ دیکھو نور،
مجھے یہ سب ڈرامے بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ تم میری منگیتر ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہاری ہر بات برداشت کروں گا۔ سیدھی طرح رہو ورنہ یاد رکھنا میرے پاس اور بھی راستے ہیں۔ نور کا دل زور سے دھڑکا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر وہ چپ رہی، بس آہستگی سے بولی، تمہیں شاید میرا وجود ہی بوجھ لگتا ہے کبیر۔ کبیر نے کوئی جواب نہیں دیا، بس انجن دوبارہ سٹارٹ کیا اور گاڑی تیز دوڑا دی۔ راستہ طویل لگ رہا تھا اور نور کے دل میں وہ سب یادیں گونج رہی تھی، برہان کی نرمی اور کبیر کی سختی۔ گاڑی جیسے ہی گھر کے گیٹ پر رکی، نور نے ایک لمبی سانس لی، شاید دل کو یہ آس تھی کہ اب کچھ سکون ملے گا، لیکن اندر قدم رکھتے ہی حقیقت نے فوراً منہ چڑھایا۔ رخسانہ بیگم صوفے پر بیٹھ کر فون پر لمبی لمبی گپ شپ کر رہی تھی۔ جو ہی نظر نور پر پڑی تو فوراً بولی، اوئے نور، کہاں رہ گئی تھی اتنی دیر؟ ذرا دماغ بھی ہے یا نہیں تم میں؟ یہ برتن ابھی تک دھلے نہیں اور کل کے لیے بھی کھانے کی تیاری کرنی ہے۔ کبیر کی خالہ کی فیملی آ سکتی ہے، ہمیں ہر وقت تیار رہنا پڑتا ہے۔ نور نے ہونٹ کاٹ کر سر ہلایا اور چپ چاپ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ دل چاہ رہا تھا کہ بس کمرے میں جا کر سو جائے، مگر یہ اس کے نصیب میں کہاں تھا۔ کچن میں داخل ہوتے ہی برتنوں کے ڈھیر نے جیسے منہ چڑھایا۔ پانی نلکے سے بہہ رہا تھا اور نور نے تھکن زدہ ہاتھوں سے دھونا شروع کیا۔ گرم پانی کے چھینٹے اس کے نرم جلد پر لگتے تو وہ ہلکا سا چونک جاتی۔ کبیر باہر ہی کھڑا تھا، رخسانہ بیگم سے کہہ رہا تھا، امی نور کو سمجھائیں، زیادہ زبان دراز نہیں ہو رہی ہے آج کل۔ یہ جملہ نور کے کانوں میں پڑا تو اس کے ہاتھ تھم گئے، آنکھوں میں نمی تیر گئی، مگر اس نے پلک جھپک کر ضبط کر لیا۔ رخسانہ بیگم نے ہنکار بھری، ہاں بیٹا، بس تھوڑی نافرمان ہے، پر فکر نہ کرو، میں سدھار لوں گی۔ نور نے چمچ کو زور سے برتنوں پر پٹخا اور دل ہی دل میں کہا، میں انسان ہوں یا کوئی نوکر؟ صبح سے شام تک بس کام اور حکم۔ وہ تھکن سے چور ہو کر کرسی پر بیٹھی تو یاد آیا کل برہان نے کہا تھا، آپ کے ہاتھ کے کھانے میں ذائقہ ہی نہیں، احساس بھی ہے۔ اس لمحے نور کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی، شاید وہی جملہ تھا جو اسے سارا دن سہارا دیتا رہا۔ صبح سے نور کے سر میں شدید درد تھا، رات بھر کے کام اور مسلسل تھکن نے اس کے وجود کو توڑ ڈالا۔ کچن میں چولہا جل رہا تھا مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اچانک آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ یہ منظر کبیر کے ابا فاروق صاحب نے دیکھ لیا۔ وہ فوراً آگے بڑھے، ارے نور، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ کبیر بیٹا ذرا ادھر آؤ۔ کبیر لاپرواہی سے موبائل دیکھتا ہوا آیا۔ فاروق صاحب نے سنجیدگی سے کہا، بیٹا یہ لڑکی صبح شام کام میں لگی رہتی ہے، دیکھ نہیں رہے چہرہ زرد ہو گیا ہے، اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے، کل کو لوگ باتیں بنائیں گے کہ ہماری بہو مر گئی اور ہمیں پرواہ ہی نہ ہوئی۔ کبیر نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، ابا یہ ڈرامے بازیاں ہیں، نور کو عادت ہے۔ فاروق صاحب کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ کبیر، زبان سنبھال کر بات کرو، لے جاؤ اسے فوراً ورنہ میں خود کسی کو بلاتا ہوں۔ کبیر نے بے دلی سے گاڑی نکالی، نور کو سہارا دے کر بٹھایا، مگر راستے پر خاموش رہا۔ نور آنکھیں موندے دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ خدا کچھ سکون عطا کرے۔ ہسپتال پہنچ کر کبیر تیز قدموں سے ریسپشن کی طرف گیا۔ ڈاکٹر برہان سے ملنا ہے، نرس نے کہا۔ کبیر چونک گیا۔ برہان؟ نرس نے مسکرا کر جواب دیا، جی وہی تو ڈیوٹی پر ہیں آج۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا اور برہان سفید کوٹ میں سنجیدہ مگر شفیق مسکراہٹ کے ساتھ سامنے آیا۔ اس کی نگاہ جیسے ہی نور پر پڑی اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ نور؟ اس کے لبوں پر بے ساختہ نکلا۔ نور نے نیم باز آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ایک پل کو اسے لگا جیسے سارا بوجھ، ساری تھکن کسی نے ہلکی کر دی ہو۔ نور کے دل میں برہان کے لیے نرم جذبے پیدا ہونے لگے تھے۔ کبیر نے بات کاٹتے ہوئے کہا، ڈاکٹر ذرا دیکھ لیجئے، طبیعت خراب کر کے گھر کے نظام الٹ کر رکھا ہوا ہے۔ برہان کی آنکھوں میں سختی کی ایک جھلک آئی۔ اس نے نور کو نرمی سے کرسی پر بٹھا کہا، یہ صرف بیمار نہیں، تھکن اور مسلسل دباؤ نے انہیں یہاں تک پہنچا دیا۔ آپ کو خیال رکھنا چاہیے کبیر صاحب، یہ انسان ہے، مشین نہیں۔ کبیر نے نظریں چرائیں جبکہ نور کے لبوں پر نمی سی تیر گئی۔ اس کے دل میں عجیب سا سکون اتر رہا تھا، جیسے کوئی اس کی بے قدری کو آخر کار پہچان رہا تھا۔ ڈاکٹر برہان نے نسخہ لکھ کر نرمی سے نور کو دیا، یہ دوائیاں وقت پر لیجیے گا اور کچھ دن آرام کیجیے گا، زیادہ کام کرنے سے آپ کی حالت مزید خراب ہو سکتی ہے۔ نور نے نظریں جھکا کر سر ہلایا۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ کچھ کہے لیکن لب کپ کپا گئے۔ کبیر نے نسخہ جھٹکے سے پکڑا اور کھڑا ہو گیا۔ جی بہتر، ہم لے جائیں گے۔ برہان نے جاتے جاتے ہلکی آواز میں کہا، نور صاحبہ اپنی صحت کو سنجیدگی سے لیجیے گا۔ نور کے کانوں میں وہ الفاظ گھلتے چلے گئے،
اسپتال کے باہر جیسے ہی وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے کبیر کا غصہ ابل پڑا۔ واہ بھائی، بڑا ہی نخرہ چل رہا ہے آج کل، ڈاکٹر بھی تیرے ساتھ ایسے بات کر رہا ہے جیسے کوئی شہزادی ہو۔ اماں ٹھیک کہتی ہے، تم ڈرامے کر کے سب کو پاگل کرتی ہو، نور نے آہستگی سے کہا۔ میں نے کچھ نہیں کہا کبیر، بس وہ خود۔ کبیر نے بات کاٹ دی۔ چپ رہو، مجھے اچھی طرح پتا ہے عورتوں کو یہ ہمدردیاں کتنی اچھی لگتی ہیں۔ کل کھانے پر بھی وہ تمہاری تعریفیں کر رہا تھا، آج پھر وہی ڈرامہ۔ نور کا دل زخمی ہوا، آنکھوں میں نمی تیر آئی۔ کبیر، تم کیوں ہر بات کا غلط مطلب نکالتے ہو؟ میں تو بس تھک گئی ہوں اور کچھ نہیں۔ کبیر نے طنزیہ ہنسی نکالی۔ ہاں ہاں، بڑی مظلوم بنو، یہ بیماریاں اور کمزوریاں عورتوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہیں، لیکن یاد رکھو نور، یہ سب چالاکیاں مجھ پر نہیں چلیں گی۔ نور کے لب کانپ گئے، وہ خاموشی سے شیشے کے باہر دیکھنے لگی۔ گاڑی کی رفتار بڑھتی گئی مگر اس کے دل میں جیسے زخم گہرے ہوتے گئے۔ اسے یوں لگا جیسے دنیا کے سب لوگ اس کی کمزوری پر ہنس رہے ہیں، مگر برہان کی وہ ایک ہمدردی بھری نگاہ ابھی بھی دل کو سہارا دے رہی تھی۔ گھر لوٹتے ہی نور نے سوچا شاید اب آرام کرنے کا موقع ملے، مگر جیسے ہی وہ کمرے کی طرف بڑھی، رخسانہ بیگم نے تیز آواز لگائی۔ اوئے نورے، کدھر جا رہی ہے؟ برتن ابھی تک دھلے نہیں، اور کل کے لیے سبزی بھی کاٹنی ہے۔ بیماریاں کرنے کا بڑا شوق ہے تمہیں، نور نے دھیمی آواز میں کہا۔ چاچی، ڈاکٹر نے کہا ہے مجھے آرام کی ضرورت ہے۔ رخسانہ بیگم نے کہا ہمارا ڈاکٹر؟ ہاں ہاں، میں سب سمجھتی ہوں نور، یہ بیماریاں بہانہ ہیں، اصل میں تو تم نخرے دکھانا چاہتی ہو۔ نور نے آنکھوں میں چھپی ہوئی نمی چھپاتے ہوئے کہا ایسا کچھ نہیں ہے۔ کبیر بھی صوفے پر بیٹھا طنزیہ لہجے میں بولا، امی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اگر یہ لڑکی بیمار ہونے کا ڈرامہ نہ کرے تو اس کا دن پورا نہیں ہوتا۔ وہ دونوں ہنستے رہے اور نور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ بستر پر بیٹھ گئی اور آہستہ آہستہ آنسو بہانے لگی۔ یا اللہ، کہ یہی میری قسمت ہے، صبح سے شام تک خدمت کرتی ہوں، پھر بھی تانے سہتی ہوں، کوئی تو ایسا ہو جو میرے دل کی حالت سمجھے۔ امی، ابو، آپ لوگ کیوں چلے گئے؟ اچانک اسے یاد آیا برہان کی نرم آواز، آپ کے ہاتھ کے کھانے میں ذائقہ ہی نہیں، احساس بھی ہے۔ وہ جملہ اس کے دل کے خالی پن میں جیسے ایک دریا روشن کر گیا۔ آنکھوں میں بہتے آنسوں کے باوجود ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ نور نے چاندنی میں کھڑکی کے باہر جھانکا۔ رات پرسکون تھی مگر اس کا دل بے چین تھا۔ شاید قسمت ابھی میرا امتحان لے رہی ہے، یا شاید کوئی ایسا نیا راستہ آنے والا ہے۔ نور اپنی پرانی سہیلی ماہا کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ شام ڈھلنے کو تھی۔ کھڑکی کے پار آسمان پر گلابی اور سنہری رنگ کے بکھرے ہوئے تھے، مگر نور کی آنکھوں میں وہی پرانے زخموں کی دھند چھائی ہوئی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور بولی، ماہا تم تو جانتی ہو نا، کبیر اور میرے چاچا چاچی شروع دن سے میرے ساتھ کیا کرتے آئے ہیں، کبھی میرا حق مارا، کبھی مجھے ذلیل کیا، اور اب تو بس میری جائیداد کی خاطر سب کے سب میرے پیچھے پڑے ہیں۔ اس کی آواز میں دبے دبے آنسوؤں کی نمی تھی۔ ماہا نے اس کی طرف طرز بھری نظروں سے دیکھا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نور، تمہارے پاس اب بھی ایک موقع ہے، دیکھو ڈاکٹر برہان تمہاری زندگی میں آیا ہے، وہ تمہاری باتوں کو سمجھتا ہے اور تمہارا خیال بھی رکھتا ہے۔ اگر تم ہمت کر کے اپنے دل کی بات اسے کہہ دو یا پھر اپنے پیار سے اسے اپنا بنا لو تو تم اس ساری قید اور ظلم سے نکل سکتی ہو۔ کوئی تم پر زور نہ چلا سکے گا، اور بچپن میں وہ تمہیں پسند بھی کرتا تھا۔ نور نے چونک کر اسے دیکھا۔ ماہا کے الفاظ اس کے دل کے بند دریچوں پر دستک دے رہے تھے۔ ایک پل کے لیے وہ خاموش رہی، پھر آہستگی سے بولی، اگر واقعی برہان میرے دل کی دنیا کو قبول کر لے تو شاید میں ان سب زنجیروں سے آزاد ہو جاؤں، لیکن ماہا کیا وہ میرا ساتھ دے پائے گا؟ کیا اسے یاد ہوگا ہمارا بچپن کا پیار؟ وہ استفسار کرنے لگی۔ تم بس سچائی کے ساتھ ایک قدم بڑھاؤ، باقی قدم وقت اور محبت اٹھا لیں گے، ماہا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نور نے نظریں جھکا لیں۔ وہ سوچوں کے جال میں پھنسی ہوئی تھی، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی روشنی جاگنے لگی تھی۔ اسپتال کی سفید راہداریوں میں ہلکی ہلکی دواؤں کی خوشبو گھل رہی تھی۔ برہان ابھی اپنی شفٹ ختم کر کے کمرے سے باہر آیا ہی تھا کہ اچانک سامنے سے نور کو آتے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ نور، اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ آنکھوں میں حیرت اور الجھن تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نور دراصل اس کے قریبی دوست کبیر کی منگیتر ہے۔ نور کی سانسیں تیز چل رہی تھیں، جیسے اس نے فیصلہ کرنے میں کئی طوفان جھیلے ہوں۔ وہ برہان کے قریب آئی، اس کی آنکھوں میں
عجیب سی بے باکی اور نمی چھلک رہی تھی۔ برہان، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ برہان نے بے چینی سے گردن ہلائی۔ کہو۔ نور نے گہری سانس لی، ہمت جمع کی اور پھوٹ پڑی۔ میں آپ سے پیار کرتی ہوں، آپ کو دل سے چاہنے لگی ہوں، پلیز مجھ سے شادی کر لیں، مجھے ان سب رشتوں اور زنجیروں سے نکال لیں۔ برہان کے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا، وہ جیسے چند لمحوں کے لیے پتھر کا ہو گیا، پھر سخت لہجے میں بولا، کیا کہہ رہی ہو تم نور؟ تم تو میرے دوست کی منگیتر، یہ کیسی باتیں ہیں؟ تمہیں احساس بھی ہے کہ تم کس کی عزت کو داؤ پر لگا رہی ہو؟ نور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں مجبور ہوں برہان، تمہیں نہیں پتا میں نے کیا کچھ سہا ہے۔ مگر برہان نے قدم پیچھے ہٹتے ہوئے سرد آواز میں کہا، نور، جو بھی ہے یہ سب غلط ہے، میں تمہیں سن بھی نہیں سکتا، ابھی فوراً یہاں سے جاؤ۔ نور نے دل پر ہاتھ رکھا جیسے کسی نے خنجر مارا۔ وہ تھمی تھمی جال میں پلٹی اور اسپتال کی لمبی راہداری میں گم ہو گئی۔ برہان وہیں کھڑا رہ گیا، مگر اس کے دل میں عجیب سی کسک تھی۔ وہ چاہ کر بھی نور کے زخم دیکھنے کے باوجود بھی اس کے درد کا سہارا نہ بن سکا۔ نور کے قدموں کی چاپ جب جب ہسپتال کی راہداری میں مدھم ہوتی گئی تو برہان لمحے بھر وہیں ساکت کھڑا رہا۔ دل کی دھڑکن جیسے بے ربط سی ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کر گہری سانس لی۔ یہ کیا کہہ گئی وہ؟ میرے سامنے محبت کا اظہار، اور وہ بھی نور، میرے دوست کبیر کی منگیتر۔ یہ لڑکی کیوں میرے لیے مشکلات کھڑی کر رہی؟ وہ جھنجھلا کر اپنے کمرے میں آ گیا، اسٹیتھوسکوپ میز پر پھینکا اور کرسی پر گر سا گیا۔ اس کے ذہن میں نور کا چہرہ بار بار ابھر رہا تھا، آنسوں سے بھیگا ہوا، التجا کرتا ہوا، بے بس مگر سچا سا۔ لیکن یہ غلط، بالکل غلط۔ وہ اپنے آپ سے بڑبڑایا، میں کیسے اپنے دوست کی امانت کو چھو سکتا ہوں؟ وہ بچپن سے کبیر کی منگیتر ہے، اور میں تو کبھی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مگر اگلے ہی لمحے دل نے سرگوشی کی، اگر وہ مجبور ہے، اگر وہ سچ کہہ رہی ہے، اس کے لہجے کی بے بسی تو جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ برہان نے غصے سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، نہیں، یہ صرف اس کی وقتی کمزوری ہے۔ وہ سمجھ رہی ہے کہ میں اس کی پناہ بن سکتا ہوں، مگر یہ میرا فرض ہے کہ میں اسے غلط راستے پر نہ جانے دوں۔ لیکن دل پھر بے قرار ہو اٹھا۔ نور کی آنکھوں میں جو شدت تھی، جو تڑپ تھی، وہ اس کے اندر کسی نرم کونے کو ہلا گئی تھی۔ برہان نے بے بسی سے کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا تھا، آنکھیں بند تھی اور ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ کاش میں تمہیں یہ سب کہنے سے روک سکتا نور، تم نہیں جانتی تم نے میرے دل میں کیسی آگ لگا دی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اب نور کی باتیں اور اس کا لرزتا ہوا اعتراف اسے راتوں کو سکون سے سونے نہیں دے گا۔ گھر کے آنگن میں سناٹا چھایا ہوا تھا، رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور صرف کمرے کے کونے میں رکھی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ نور چپ چاپ اپنے بستر پر بیٹھی کتاب کے اوراق پلٹ رہی تھی، مگر دل عجیب سی گھبراہٹ میں گھرا تھا۔ دروازہ یکدم زور سے کھلا، کبیر لڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہوا، آنکھوں میں سرخی، قدموں میں لڑکھڑاہٹ اور سانسوں میں تیز شراب کی بو۔ کہاں تھی تم؟ اس نے غراتے ہوئے کہا اور دیوار کا سہارا لیتے نور کی طرف بڑھا۔ وہ نشہ کرتا تھا، یہ بات نور اچھے سے جانتی تھی۔ نور کا دل دھڑک اٹھا، خوف سے اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں تو کمرے میں ہی تھی، اس نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا اور کتاب ایک طرف رکھ دی۔ کبیر کی نظر جیسے وحشت زدہ تھی، وہ آگے بڑھا تو نور فوراً بستر سے اٹھی اور بھاگ کر دروازے کی طرف گئی۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازہ اندر سے بند کیا۔ دروازہ کھولو نور، کبیر نے زور سے مکہ مارا۔ دروازہ لرز اٹھا، نور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، کبیر پلیز ایسا مت کرو، خدا کے لیے۔ مگر باہر سے آتی کبیر کی آواز اور دروازے پر پڑتے اس کے ہاتھوں کی دھمک نے کمرے کی فضا کو مزید دہشت ناک بنا دیا۔ نور بستر کے کونے میں دبک کر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے جیسے شور کو روکنا چاہتی ہو۔ اس کے لبوں سے صرف ایک ہی جملہ بار بار نکل رہا تھا، یا اللہ میری مدد کر، یا اللہ۔ کبیر غصے اور نشے کی حالت میں زور زور سے دروازہ بجاتا رہا، مگر بالآخر تھک کر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ قدموں کی چاپ آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی۔ نور سسکیاں بھرتی رہی اور آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ چکی تھیں، اور دل میں ایک ہی احساس تھا، خوف اور بے بسی کا۔ ڈاکٹر، وہ منچلی پھر آ گئی ہے، آپ کہیں تو اندر بھیجوں؟ نرس نے ادب سے پوچھا۔ اوف، ناٹ اگین، آج فیصلہ کر کے رہوں گا یہ لڑکی چاہتی کیا ہے، بھیجو ذرا۔ آج نور کوئی 5ویں بار اسپتال کا چکر لگا رہی تھی اور بس کہتی تھی مجھے شادی کرنی ہے۔ وہ تنگ آ گیا تھا،
وہ اندر آئی تو چہرے پر مسکان تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی میرا پیچھا کرتے ہوئے؟ شکل سے پڑھی لکھی لگتی ہو، یہ سب اچھی لڑکیوں کے کام نہیں، برہان سمجھا رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب مریض ہوں تمہاری، دل دے دو یا دوا، بس شفا تم سے چاہیے، نکاح کر لے ڈاکٹر۔ وہ سریعام شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر کو پرپوز کر چکی تھی۔ برہان نے مٹھی بھینچی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، چلو تم ذرا، تمہیں بتاتا ہوں شادی ہوتی کیا ہے۔ کہتے اس کی کلائی پکڑتے باہر نکلا تھا۔ وہ جتنا اس سے بچ رہا تھا نور اتنا اسے اکسا رہی تھی۔ برہان غصے سے نور کی کلائی دبوچے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ نرس اور وارڈ بوائز حیرت میں ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے۔ نور مسکرا رہی تھی جیسے یہ سب اس کی خواہش کے مطابق ہو رہا ہے۔ گاڑی کے اندر بیٹھتے ہی اس نے دھاڑ کر کہا، اب تمہیں دکھاؤں گا شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے اور مذاق کس کو کہتے ہیں۔ نور نے ہنستے ہوئے شیشہ نیچے کھسکایا اور باہر کی ہوا کو محسوس کرتے ہوئے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب غصہ کم کریں، اتنی جلدی بوڑھے لگنے لگے ہیں آپ، دل کے ڈاکٹر ہونا، ذرا دل بڑا کرو۔ برہان نے سختی سے بریک دبائی اور اس کی طرف گھورتے ہوئے کہا، خاموش رہو ورنہ زبان کھینچ لوں گا۔ نور نے سر جھکائے بجائے اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ڈرا لو جتنا ڈرانا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں میں مجھے نفرت کم اور فکر زیادہ دیکھتی ہے۔ یہ جملہ برہان کو جیسے کاٹ گیا۔ وہ ایک لمحہ ساکت ہوا مگر پھر کچھ کہے بغیر گاڑی تیز کر دی۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی ایک شاندار مگر سنجیدہ سے مکان کے سامنے رکی۔ دروازہ کھول کر اس نے نور کو گھسیٹتے ہوئے اندر لے گیا۔ نور نے چاروں طرف دیکھا۔ بڑی ترتیب اور سکوت کا ماحول تھا۔ واہ، بڑا پرسکون گھر آپ کی طرح، لیکن خالی کیوں لگ رہا ہے؟ اس نے شرارت سے کہا، یہ ہنسی مذاق کا وقت نہیں، اب میری بات غور سے سنو، تم بار بار میرے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ برہان نے سختی سے کہا۔ نور نے لمحے بھر کو مسکرا کر اپنی شوخی چھوڑی اور پہلی بار ذرا سنجیدگی سے بولی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ ہی میری زندگی کا سہارا ہیں۔ کبیر میرا اچھا نہیں چاہتا، ہمیشہ برا سوچتا ہے میرے لیے، اور میری چچی بھی، وہ بس مطلب پرست ہیں، اسے میری خوشی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ برہان پہلی بار اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جو ہمیشہ شور شرابہ کرتی تھی آج پہلی بار خاموشی میں اپنی تنہائی دکھا رہی تھی۔ وہ اس پاگل لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا۔ وہ تھوڑا رکا، اس کے اندر کا سخت خول جیسے ایک لمحے کے لیے پگھل گیا، پھر کرسی سے اٹھتے ہوئے گہری سانس لی اور کہا، چلو۔ نور نے حیران ہو کر پوچھا، کہاں؟ برہان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم کہتی ہو کبیر تمہارا اچھا نہیں، تمہاری چچی مطلبی، تو پھر میں خود دیکھوں گا تمہاری حقیقت کیا ہے۔ اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو پھر میں فیصلہ کروں گا تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کا۔ نور کی آنکھوں میں خوشی کی چمک دوڑ گئی اور اس نے ہنستے ہوئے کہا، یعنی ڈاکٹر صاحب آپ مجھے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں؟ برہان نے سختی سے رخ موڑا مگر ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ چلو زیادہ زبان نہ چلاؤ۔ واپس اس گھر چھوڑ گیا تھا۔ نور پیر پٹکتی گھر میں داخل ہوئی تو یہاں الگ ہی تماشا لگا تھا۔ نور اس پر دستخط کر دو، کبیر کا قرض اتر جائے۔ چاچی نے کہا تو وہ رک گئی، یہ میری جائیداد ہے، میں کسی کو نہیں دوں گی۔ وہ صاف انکار کر گئی۔ کبیر نے بالوں سے اسے پکڑا۔ نور نے اپنا ہاتھ جھٹک کر کبیر کو گھورا، آنکھوں میں شعلے لپک رہے تھے۔ ہاتھ مت لگانا مجھے کبیر۔ اس کی آواز کمرے میں گونج گئی۔ چاچی بیگم نے تالی بجا کر کہا، ہائے ہائے، دیکھو کیسی طرح سے بڑوں کے سامنے زبان چلا رہی ہے۔ ہم نے ہی پال پوس کر بڑا کیا اور آج احسان کے بدلے آنکھیں دکھا رہی ہے۔ نور نے ہنکارا بھرا، ہاں احسان، یہ سب کچھ میرا ہے چاچی، میرے بابا کی کمائی ہے، آپ کا نہیں ہے، اور میں اپنی زمین کسی کو نہیں دوں گی، چاہے دنیا الٹ ہی کیوں نہ جائے۔ کبیر کا صبر جواب دے گیا اور وہ ایک قدم آگے بڑھا اور اس نے قریب آ کر غرایا، نور تمہیں لگتا ہے تم اکیلی؟ دستخط کرو ورنہ مجبوراً ہاتھ پکڑ کر کرواؤں گا۔ نور نے دانت بھینچ کر کہا، تم جیسے بزدل مردوں کو عورت کی زبان برداشت نہیں ہوتی نا، مگر سن لو کبھی، میں مر جاؤں گی مگر اپنی زمین پر تمہارا قبضہ نہیں ہونے دوں گی۔ ماحول میں جیسے آگ بھڑک اٹھی تھی۔ کمرے میں دروازے پر برہان کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ اس کی مٹھیاں سختی سے بند تھیں مگر آنکھوں میں فیصلہ جھلک رہا تھا۔ کبیر نے ہاتھ بڑھا کر زبردستی نور کی کلائی پکڑنی چاہی تو اچانک ایک مضبوط گرفت نے اس کا ہاتھ جکڑ لیا۔ کبیر نے چونک کر پیچھے دیکھا تو سامنے برہان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا غصہ تھا کہ لمحے بھر کو کبیر کے قدم ڈگمگا گئے۔ ہاتھ چھوڑ دو اس کا۔ برہان کی آواز بھاری اور دبنگ تھی۔ کبیر نے تلخی سے کہا، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے،
تم بیچ میں مت آؤ ڈاکٹر صاحب۔ برہان نے اپنی گرفت مزید سخت کر دی اور دھاڑا، گھر کا معاملہ ہو یا بازار کا، کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ ایک لڑکی پر ہاتھ اٹھائے۔ تم مرد کہلاتے ہو نا، تو بات زبان سے کرو، زبردستی سے نہیں۔ نور حیرت اور سکون کے ملے جلے احساس کے تحت برہان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آنسو جیسے تھم گئے تھے۔ رخسانہ بیگم ہڑ بڑھا کر بولی، ارے ڈاکٹر صاحب، آپ کیوں دخل اندازی کر رہے ہیں؟ یہ تو فیملی کا معاملہ ہے۔ برہان نے تیز لہجے میں انہیں کاٹ دیا۔ فیملی کا معاملہ تب ہوتا ہے جب سب عزت سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ زبردستی اور دھونس فیملی کے رشتے نہیں توڑتی، بلکہ انسانیت بھی شرمندہ کرتی ہے۔ کبیر نے غصے سے برہان کو گھورا۔ اس کی گرفت سے آزاد ہونا مشکل تھا۔ نور نے پہلی بار اس لمحے خود کو محسوس کیا۔ برہان نے آہستگی سے نور کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، فکر مت کرو، تمہیں تمہارے حق سے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ نور نے دل ہی دل میں سوچا، کاش کوئی اس کے ساتھ یوں ہمیشہ کھڑا رہ جائے۔ تم کون ہوتے ہو بیچ میں آنے والے؟ کیا لگتی ہے یہ لڑکی تمہاری؟ چاچا بیچ میں آ کر بول پڑے، بیوی ہے میری۔ اسے خود نہیں پتا وہ کیا کہہ رہا تھا۔ نور بھی شاکڈ ہو گئی۔ ہائے، اس لڑکی نے ہماری ناک کٹوا دی، چاچی نے صدمے سے کہا۔ کمرے میں جیسے یکدم سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں برہان پر جم گئیں۔ اس کے الفاظ اب گونج کی طرح دیواروں سے ٹکرا رہے تھے۔ نور کے قدم ڈگمگائے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ برہان کا چہرہ سخت مگر آنکھیں نرم تھی۔ اس کے لہجے میں وہ اعتماد تھا جو کسی شوہر کے لہجے میں ہوتا ہے۔ کیا کہا تم نے؟ چچا کی آواز غصے اور حیرت میں کانپ گئی۔ جی، بیوی ہے یہ میری، برہان نے اس بار اور بھی صاف لفظوں میں کہا۔ چاچی نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ہائے ربا، یہ کیا سنا رہا ہے؟ اس منحوس لڑکی نے تو ہمارے گھر کی عزت ہی خاک میں ملا دی۔ نور کے لب ہلنے چاہے مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس کے دل میں طوفان برپا تھا۔ یہ سچ تھا یا برہان نے بس لمحے کی گرمی میں کہہ دیا تھا؟ برہان نے آگے بڑھ کر نور کی کلائی تھام لی، جیسے سب کو اعلان کر رہا ہو کہ اب یہ تنہا نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو اگر اپنی ناک کی اتنی ہی فکر ہے تو یاد رکھیے گا، عزت عورت کی حفاظت میں ہے، اور یہ اب میری ذمہ داری ہے۔ سب سکتے میں آ گئے۔ نور کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو آئے، لیکن یہ آنسو بے بسی کے نہیں، تحفظ کے تھے۔ وہ نور کو لے کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ گاڑی کی خاموشی میں صرف انجن کی ہلکی سی گرج سنائی دے رہی تھی۔ نور مسلسل اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں جیسے کانوں میں بج رہی تھی، اور وہ ہمت کر کے بولی، آپ نے وہ سب کیوں کہا بیوی؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ برہان کی نظریں سڑک پر ہٹائے بغیر سکون دار لہجے میں جواب دیا، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں تمہارے حصے کا تحفظ ملے۔ اگر بیوی کہہ دیا تو آؤ حقیقت بھی بنا لیتے ہیں۔ نور کا سانس اٹک گیا۔ کیا مطلب؟ برہان نے اس کی طرف رخ موڑ کر گہری سنجیدگی سے کہا، چلو مسجد چلتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں، پھر کسی کو حق نہیں ہوگا تم پر انگلی اٹھانے کا۔ نور کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کے دل نے جیسے ایک لمحے کو کہا، ہاں یہی تو وہ چاہتی تھی، کوئی ہو جو اس کا سہارا بنے، مگر ساتھ ہی خوف بھی تھا۔ فیصلہ کتنا بڑا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ دونوں مسجد کے دروازے پر تھے۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا، گواہ بھی مسجد میں موجود، نمازی بن گئے، قبول ہے۔ برہان کی پر اعتماد آواز گونجی۔ نور کا گلا خشک تھا، مگر اس نے لرزتے لبوں سے کہا، قبول ہے۔ وہ لمحہ نور کی زندگی کا سب سے مختلف لمحہ تھا۔ آج وہ تنہا نہیں تھی، آج اس کا محافظ، اس کا سہارا، اس کا ہم سفر سامنے کھڑا تھا۔ مسجد میں نکاح کے بعد برہان نور کو سیدھا گھر لے گیا۔ اس نے اسے ایک پرسکون کمرے میں ٹھہرایا۔ کمرہ نرم روشنی اور ہلکی خوشبوؤں سے بھرا تھا۔ نور کے چہرے پر ابھی تک نکاح کے بعد کی جھجک اور شرم چھائی ہوئی تھی۔ برہان نے اسے نرمی سے دیکھا اور دھیرے سے کہا، نور تم تھک گئی ہو اور تمہارے کپڑے بھی گرد آلود ہیں، جاؤ فریش ہو جاؤ۔ نور نے نظریں جھکا لیں، دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں۔ وہ واش روم چلی گئی۔ نہا کر جب باہر آنے لگی تو خیال آیا کہ کپڑے ساتھ لانا بھول گئی۔ مجبوراً اس نے ایک نرم سفید تولیہ لپیٹ لیا۔ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ برہان کمرے میں نہ ہو، لیکن قسمت جیسے کچھ اور چاہتی تھی۔ جیسی وہ آہستگی سے باہر آئی، برہان دروازہ کھول کر اندر آیا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں تو نور ساکت کھڑی رہ گئی۔ برہان کے قدم جم گئے، لمحہ جیسے تھم گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور پھر ایک گہری نرمی اتر آئی۔
نور کا بھیگا سراپا برہان کے دل میں جیسے ایک ہلچل سی مچا گیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ نور کے ہاتھ تولیے کے کنارے کو اور زور سے پکڑنے لگے۔ اس کے گال لال ہو گئے تھے۔ نور، برہان نے سرگوشی میں کہا۔ اس کے لہجے میں چاہت اور نرمی گھلی ہوئی تھی۔ اس کے بالوں کی بھیگی لٹوں کو دیکھنے لگا جو تولیے سے باہر نکل کر گردن پر چمک رہی تھی۔ برہان نے ہاتھ بڑھا کر وہ لٹ آہستگی سے اس کے کان کے پیچھے کی۔ نور کا دل جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ دونوں کے بیچ فاصلہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ سانسیں آپس میں الجھ رہی تھی۔ نور نے نظریں جھکا لی مگر برہان نے دھیرے سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اوپر کیا۔ اب تم میری ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ اس کی آواز بھاری اور محبت سے لبریز تھی۔ کمرے کی فضا میں ایک نیا رنگ بھر گیا، خاموش مگر دلوں کو چھو لینے والا۔ کمرے کی فضا بھیگی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ نور تولیہ لپیٹتے شرمائی کھڑی تھی اور برہان کی نظریں اس پر ٹھہر کر جیسے سب کچھ بھول گئی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ نور کی سانسیں اس کے وجود سے الجھنے لگیں۔ نور نے تولیے کو اور مضبوطی سے تھام لیا مگر برہان نے دھیرے سے اس کے ہاتھوں کو اپنی انگلیوں پر رکھ دیے۔ اب چھپانے کی ضرورت نہیں، تم میری ہو نور۔ اس کا لہجہ سرگوشی کا سا تھا مگر دل میں ہلچل مچا گیا۔ نور کی پلکیں لرز گئیں، وہ نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ برہان نے اس کے گیلے بالوں کو چھوا، جیسے پھسلتے پانی کی بوند اس کی گردن پر ٹپکی تو وہ چونک گیا۔ برہان نے جھک کر وہ قطرہ اپنے لبوں سے چن لیا۔ نور کا سارا وجود کانپ اٹھا۔ وہ ایک لمحہ سنبھل نہ سکی اور تولیے کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ برہان نے اسے اپنے حصار میں لیا، اس کے گرد بازو لپیٹے۔ نور نے ہچکچاتے اس کی قمیض مٹھیوں میں بھیج لی۔ اب دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہا۔ برہان نے اس کے چہرے کو اپنی قربت میں بھر لیا۔ اس کی سانسیں نور کی سانسوں سے گھل گئیں۔ نور نے بے ساختہ آنکھیں موند لیں اور لمحہ شدت سے جذباتی اور مکمل طور پر ان دونوں کا ہو گیا۔ رات کی خاموشی میں کمرے کی مدھم روشنی جیسے دونوں کے رازوں کی گواہ بن گئی۔ نور دل کی دھڑکنوں کو قابو میں نہ رکھ سکی اور اس کے گال شعلوں کی طرح دہک رہے تھے۔ برہان نے آہستگی سے اس کے چہرے کو اپنی ہتھیلی میں تھاما جیسے کوئی نایاب چیز چھو رہا ہو۔ نور، اس کی بھاری سرگوشی اس کے کانوں میں اتر گئی۔ اب تم صرف میری ہو۔ نور نے کانپتی ہوئی پلکیں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ اور بے پناہ اعتماد ایک ساتھ جھلک رہا تھا۔ برہان نے اس کی جھجک توڑنے کے لیے نرمی سے اس کے لبوں پر اپنی قربت ثبت کر دی۔ لمحہ ٹھہر گیا اور نور کی سانسیں اس کی سانسوں میں تحلیل ہو گئی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ برہان نے اسے اپنی باہوں میں بھر کر اس طرح سے تھاما جیسے پوری دنیا کی حفاظت اسی لمحے کا حصہ ہو۔ نور نے تولیے کی گرفت کھو دی اور برہان اسے اپنی قمیص میں سمیٹ جانے لگا۔ اس کی انگلیاں نور کے بھیگے بالوں میں الجھنے لگیں اور دونوں کے درمیان فاصلہ مٹ چکا تھا۔ صرف محبت اور شدت باقی رہ گئی تھی۔ کمرے کی فضا میں سرگوشیاں، لمس اور دھڑکنیں گھل مل گئی تھیں۔ وہ رات نور کی زندگی کی پہلی رات تھی جب اس نے خود کو مکمل طور پر کسی کے حوالے کر دیا، اپنے شوہر کے، اپنے ہمسفر کے۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے پردوں سے جھانک رہی تھی۔ کمرے میں نرم روشنی پھیل گئی تھی۔ نور اب بھی برہان کی باہوں میں تھی۔ اس کا سر اس کے سینے پر ٹکا ہوا تھا اور برہان کے دل کی دھڑکنیں اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ نور نے آہستگی سے کروٹ بدلی تو برہان کی نظریں اس پر جم گئیں۔ وہ مدھم مسکرایا جیسے برسوں کی پیاس بجھی۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نور نے شرماتے ہوئے پوچھا تو برہان نے اس کے رخسار پر اپنی انگلی پھیری۔ سوچ رہا ہوں کاش یہ لمحہ مجھے بہت پہلے مل جاتا۔ نور نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ مطلب؟ برہان نے گہرا سانس لیا۔ نور، میں تمہیں بچپن سے پسند کرتا تھا۔ جب بھی تم ہنستی تھی میری دنیا روشن ہو جایا کرتی تھی۔ جب بھی تم روتی تھی تو میرا دل ٹوٹ جایا کرتا تھا، مگر ہمت کبھی نہ ہوئی کہ تمہیں بتا سکوں۔ نور کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ تو آپ نے کبھی کہا کیوں نہیں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کیونکہ ڈرتا تھا کہ اگر کہہ دیا تو شاید تمہیں کھو دوں گا، مگر آج اللہ نے خود ہمیں ایک کر دیا۔ نور نے نظریں جھکا لیں، دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ برہان نے اس کی ٹھوڑی اوپر کی۔ اب وعدہ ہے نور، کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ نور کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، اور میں بھی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ برہان نے اسے اپنا قریب کر کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ صبح کی روشنی میں دونوں کے چہروں پر سکون اور محبت کی چمک صاف جھلک رہی تھی۔ دونوں پھر آنکھیں موند گئے۔ دن کی نرم روشنی میں کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا۔ نور جھانکی تو برہان کمرے میں موجود نہیں تھا۔
حیرت اور گھبراہٹ کے ساتھ وہ اٹھی، لیکن اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور برہان ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے مسکراتا ہوا اندر آیا۔ اف، آپ یہ سب؟ نور نے چونک کر کہا۔ برہان نے مسکراتے ہوئے ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ میری بیوی کے لیے آج پہلا ناشتہ، تو کیوں نہ میں خود بنا کر لاؤں؟ نور کے گال شرم سے سرخ ہو گئے۔ مگر آپ نے تکلیف کیوں کی؟ وہ آگے بڑھا، نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ نور کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئیں۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ برہان، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے مدھم آواز میں کہا، جو ایک شوہر کو کرنا چاہیے، اپنی بیوی کو لاڈ دینا۔ برہان نے شوخی سے جواب دیا۔ اس نے چمچ اٹھایا اور نور کے لبوں کے قریب لے آیا۔ چکھو، میں نے تمہارے لیے بنایا۔ نور نے ہچکچاتے ہوئے ایک نوالہ لیا۔ برہان نے اس کے تاثرات دیکھے۔ نور نے شرماتے ہوئے مسکرا کر کہا، اچھا ہے۔ برہان اس کے اور قریب جھک کر سرگوشی کی، اچھا نہیں، سب سے بہترین ہے، کیونکہ میری محبت سے بنا ہے۔ نور کی پلکیں جھک گئی۔ وہ شرم سے اور بھی اس کی باہوں میں سمٹ گئی۔ کمرے میں ہنسی، شرم اور محبت کی ملی جلی کیفیت پھیل گئی۔ نور شرم سے لالی میں ڈوبی برہان کی گود میں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ وہ لمحہ اس کے دل پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو رہا تھا۔ برہان نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما اور سنجیدہ لہجے میں کہا، نور، تم فکر مت کرو، کبیر اب تمہیں کبھی کچھ نہیں کر سکتا۔ نور نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، مگر وہ باز نہیں آئے گا، آپ نہیں جانتے اسے۔ برہان نے اس کی پلکوں پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے کہا، جانتا ہوں، مگر اب تم اکیلی نہیں ہو، تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہے۔ جب تک میں ہوں، کسی کو تم پر انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ نور کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے، مگر یہ آنسو خوف کے نہیں بلکہ سکون اور تحفظ کے تھے۔ اس نے دھیرے سے برہان کے سینے پر سر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد برہان نے گھڑی کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ مجھے اسپتال جانا ہے، مریض انتظار کر رہے ہوں گے۔ نور نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اتنی جلدی؟ برہان مسکرایا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ذمہ داریاں بھی تو ہیں نا نور، مگر وعدہ ہے واپس آ کر تمہیں اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ نور نے دھیرے سے سر ہلایا۔ برہان جاتے وقت دروازے پر رکا، ایک آخری نظر اس پر ڈالی اور پھر باہر نکل گیا۔ کمرے میں اب بھی اس کی خوشبو باقی تھی اور نور کا دل دھڑک رہا تھا کہ واقعی اب اس کے پاس ایک مضبوط سہارا موجود ہے۔ دوپہر کا وقت تھا اور برہان اسپتال جا چکا تھا اور گھر میں کمرے میں اب صرف نور تھی۔ نور نے چادر اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی اور ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ نکاح کے بعد کی خوشی اور تحفظ کے احساس میں وہ ابھی تک ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ نور چونک کر اٹھی۔ کون؟ اس کی آواز کانپنے لگی۔ دروازہ کھلا اور کبیر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر طوفان برپا تھا، آنکھیں سرخ اور سانسیں بھاری۔ کیا سوچا تھا تم نے؟ مجھ سے بچ کر نکل جاؤ گی؟ وہ دھاڑا۔ نور پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، کبیر، اب یہ سب ختم ہو گیا ہے، میرا نکاح ہو چکا ہے۔ کبیر ہنسا، مگر وہ ہنسی زہر بھری تھی۔ میں نہیں مانتا یہ نکاح، تم میری ہو نور، تم مجھ سے بچ نہیں سکتی۔ نور نے خود کو سنبھالا، اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر اندر کہیں ہمت جاگ رہی تھی۔ کبیر، میں کسی کی بیوی، اللہ کے نام پر میرا نکاح ہوا ہے، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دور ہو جاؤ۔ کبیر آگے بڑھا اور اس کے قریب آ گیا، جیسے اسے ڈرانا چاہتا ہے۔ تم چاہے جو بھی کہو، میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں۔ اس کی آواز میں پاگل پن تھا۔ نور ایک قدم پیچھے ہٹی، مگر پھر یاد آیا، برہان نے کہا تھا اب تم اکیلی نہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا، چہرہ سیدھا کر کے کبیر کی آنکھوں میں دیکھا اور مضبوط لہجے میں کہا، کبیر، اب ڈرنے کے دن ختم ہو گئے، میں تمہاری نہیں، میں برہان کی ہوں۔ اگر تم نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی تو یہ بات تمہارے لیے اچھی نہیں ہوگی۔ کبیر لمحے بھر کے لیے رکا۔ اس نے شاید پہلی بار نور کو اس اعتماد سے بولتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ کبیر جب گھر کے گیٹ کے باہر کھڑا تھا تو اسی لمحے برہان باہر نکلا تھا، میں کوٹ، چہرہ سنجیدہ اور آنکھوں میں آگ۔ دونوں کی آنکھیں سامنا کرتی ایک ٹھنڈی خاموشی چھا گئی۔ اسے یہاں دیکھتا وہ کھٹکا تھا۔ کبیر نے تیز آہ بھری اور دھاڑا، تمہیں کیا معلوم؟ تمہیں نہیں پتا تمہاری اس ایک دن کی بیوی نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس کی آواز میں تلخی اور دھمکی دونوں تھی۔ برہان نے قدم آگے بڑھایا، آواز ایک پرسکون مگر لوح فول تھی۔ تم جو بھی کہو نور پاک ہے، میں اس کی عزت کی گواہی دے سکتا ہوں اور میں تمہیں یہاں سے جانے کو کہتا ہوں۔ کبیر کی ہنسی کڑوی تھی۔ گواہی؟ تم جیسے ڈاکٹر کی گواہی؟ میں سب جانتا ہوں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دھمکی دی، نکل جاؤ یہاں سے ورنہ۔ برہان نے بے خوفی سے قدم آگے بڑھائے
اور قریب کھڑے ہو کر سخت لہجے میں کہا، نکل جا ابھی، اور آئندہ کبھی یہاں قدم نہ رکھنا۔ اگر تم نے دوبارہ کوشش کی تو قانون، گواہوں اور میرے ہاتھ سب تمہارے خلاف ہوں گے۔ کبیر کا چہرہ تنک گیا، وہ غصے میں شردھول سا تھا، مگر برہان کے لہجے کی سنجیدگی اور آنکھوں کی وہ مستقل شدت شاید اس لمحے اس کے اندر چھپے ہوئے خوف کو جگا گئے۔ کچھ دیر اس کے سینے میں سانسیں بے ترتیب دوڑیں اور پھر وہ دھواں سا نکلتے ہوئے بولا، یہاں ختم نہیں ہوا، تم دیکھو گے، اور پیٹ پھیر کر چل دیا۔ قدم ہلکے مگر نظریں کڑی تھیں، جیسے واپس لوٹ کر طوفان لائے گا۔ برہان نے کبیر کے جانے کے بعد دروازے کی طرف دیکھا، پھر واپس ہو کر نور کے قریب آ گیا۔ نور کی آنکھوں میں خوف اب بھی تھا، مگر وہ اب مضبوطی سے برہان کی باہوں میں تھی۔ برہان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑا، نرم مگر پرعزم لہجے میں بولا، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، جو بھی خطرہ ہو میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ نورے نے رندھے آنسو کھینچ کر مسکرانے کی کوشش کی، شکریہ، آپ نے مجھے بچا لیا۔ برہان نے تھوڑی سختی سے سر ہلایا، ہم اندر چلتے ہیں، یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں۔ اور جب وہ دونوں اندر کی طرف بڑھ گئے، رخسانہ بیگم کی آنکھوں میں خوف سا تھا، وہ مسلسل کبیر کو گھورے جا رہی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں کبیر، یہ گھر اپنے نام کروا لو، کل کو اگر وہ ضد پر آ گئی تو ہمیں سڑک پر لے آئے گی۔ کبیر نے لب بھینچے ہوئے ماں کو تسلی دی، اماں آپ خواہ مخواہ فکر کر رہی ہیں، وہ لڑکی ایسا کچھ نہیں کرے گی، نام نہیں کرے گی یہ گھر میرے نام۔ کونے میں بیٹھے نور کے چچا نے کنکار کر کہا، جعلی کاغذ تو بن سکتے ہیں نا، کاغذات کا کھیل کون دیکھتا ہے، آج کل سب چلتا ہے۔ کبیر کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی، ہاں یہ راستہ بھی ہے، اگر وہ باز نہ آئی تو جعلی کاغذات تیار کرنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ رخسانہ بیگم نے سکون کا سانس لیا، لیکن آنکھوں میں چمک آ گئی، بس یہی کر لو ورنہ ایک دن ہمیں ذلیل و خوار ہونا پڑے گا۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا، نور برہان کے ساتھ پرسکون تھی، کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور اسکرین پر چلتی فلم کی مدھم روشنی ان کے چہروں کو چھو رہی تھی۔ رومانی مناظر آتے تو نور ہلکی سے مسکرا دیتی اور کبھی گردن جھکا لیتی۔ برہان اس کے تاثرات دیکھتے ہوئے خود مسکرا اٹھتا۔ نور نے شرارت سے کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی یہ رومانٹک سین اچھے لگتے ہیں یا بس پریکٹس کے لیے دیکھ رہے ہیں؟ برہان اس کی طرف جھکا، آنکھوں میں چمک تھی، اچھے بھی لگتے ہیں اور سچ کہوں تو تمہارے ساتھ دیکھنا اور بھی اچھا لگ رہا ہے۔ نور نے شرم سے نظریں جھکا لیں، لیکن ہونٹوں پر تبسم رکا نہیں۔ اس نے پاپ کارن کا پیالہ آگے بڑھایا، برہان نے پکڑا مگر ہاتھ نور کی انگلیوں کو چھو گئے۔ چند لمحے کے لیے ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، دلوں کی دھڑکن جیسے سنائی دینے لگی۔ ہاتھ چھوڑیں، نور نے آہستہ مگر دبے دبے لہجے میں کہا۔ چھوڑ دوں؟ برہان کی آواز مدھم مگر شرارت بھری تھی۔ یا تھام لوں ہمیشہ کے لیے؟ نور نے تڑپ کر اسے گھورا مگر پلکیں جھک گئی، جواب نہ بن پڑا۔ فلم کے پردے پر ہیرو ہیروئن قریب آ رہے تھے اور عین اسی لمحے برہان نے نور کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیا۔ نور کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں، دل کی دھڑکن کانوں میں گونجنے لگی۔ وہ جھجکتے ہوئے ہلکی سی ہنسی ہنستی تھی، اب تو بالکل فلمی ہیرو نکلے۔ برہان نے ہنستے سے اس کے کان کے قریب سرک کر کہا، اور تم میری فلم کی سب سے حسین ہیروئن؟ اس لمحے کمرے میں صرف فلم کی آواز اور دونوں کی دھڑکنیں باقی تھیں۔ اسکرین پر فلم کا رومانوی منظر چل رہا تھا، ہیرو اپنی ہیروئن کو آہستہ آہستہ قریب کھینچ رہا تھا۔ نورے نے نظریں جھکا لی مگر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر تیر گئی۔ برہان نے اس کی جھکی پلکوں کو دیکھ کر دھیرے سے کہا، کاش یہ فلم رک جائے اور یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے ٹھہر جائے۔ نور نے چونک کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو دل کو چھو جائے۔ آپ کو تو شرم آنی چاہیے، یہ سب کہنا اس نے مصنوعی لہجے میں غصے میں کہا۔ شرم؟ برہان نے اس کی طرف اور جھک کر مدھم لہجے میں کہا، جب دل کی بات دل سے نکلے وہاں شرم کیسی؟ نور کا دل زور سے دھڑکا تھا، وہ پل بھر کے لیے پیچھے ہوئی مگر صوفے کی پشت سے ٹکرا گئی۔ برہان مزید قریب آیا، اس کی سانسیں نور کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ نور نے لرزتی آواز میں کہا، فلم دیکھیں؟ یہ سب؟ برہان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی گرفت میں لے لیا۔ فلم ہی دیکھ رہا ہوں، مگر میری ہیروئن تو سامنے بیٹھی ہے۔ نور کی پلکیں بند ہو گئیں، جیسے وہ خود کو لمحے کے سپرد کر رہی ہو۔ برہان نے آہستگی سے اس کے بالوں کو ہٹایا، اس کے رخساروں کو چھوا اور پھر دھڑکنوں کے شور میں اس نے اپنے لمس سے اس کے وجود کو محبت کا یقین دلایا۔ نور نے ہچکچاتے ہوئے اس کا ساتھ دیا مگر اس کے انداز میں وہی نرمی اور چاہت تھی۔ دونوں وقت کو بھلا کر ایک دوسرے کے لمس اور قرب میں کھو گئے۔ نور کی پلکیں بند تھیں، سانسیں تیز ہو چکی تھیں۔ برہان کے لمس نے اس کے دل کی دھڑکن کو اور بھی بے قابو کر دیا۔
लम्हा कुछ ऐसा था कि दोनों वक्त को भूल गए, मगर अगले ही लम्हे नूर चौंक कर पीछे हटी। उसके रुखसार सुर्ख थे जैसे आग फड़क रहे हो। वो फौरन खड़ी हुई और हाथों में पसीना साफ करते हुए हकलाई, वो वो मैं खाना लेकर आती हूँ। बुरहान ने उसे रोका नहीं, बस मुस्कुरा कर देखता रहा। उसकी मुस्कुराहट में जीत का सुकून था, जैसे वो जान गया हो कि नूर का दिल अब उसके पास। नूर भागती हुई कमरे से निकली, दिल को काबू करने की कोशिश करती रही। किचन में पहुंचते ही उसने दीवार के साथ टेक लगा ली, आंखें बंद की और सुर्ख गाल छुपाने लगी। या अल्लाह, ये तो बहुत रोमांटिक है। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। इधर बुरहान सोफे पर बैठा फिल्म भूलकर बस दरवाजे की जानिब नजरें गाड़े मुस्कुरा रहा था। भागने से क्या होगा नूर, दिल का हाल तो बता ही दिया तुमने। 2 माह बाद आज नूर के लबों पर पहली बार सुकून भरी मुस्कुराहट थी। उसकी आंखों में खुशी की नमी छलक रही थी। बुरहान ने उसे उसके घर के असल कागजात ला कर दिया। वो मकान सिर्फ नाम का नहीं, हकीकत में उसका था। कानून ने उसका साथ दिया और कबीर की गढ़ी हुई साजिश खाक में मिल गई। अदालत ने जाली कागजात को बातिल करार देकर नूर का हक उसके हवाले कर दिया। वो कागजात अपने हाथों में थामे बार बार देख रही थी, जैसे उस पर अपनी सांसें जब्त करना चाहती हूँ। ये मेरा है, मेरा अपना घर, उसने धीरे से कहा और आंखें मूंद ली। बुरहान सामने खड़ा उसकी मुस्कुराहट देखकर मुतमईन था। मैंने कहा था ना नूर, तुम्हारा हक कोई तुमसे नहीं छीन सकता। नूर ने नजरें झुकाकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर आप ना होते तो शायद ये सब कुछ मुमकिन ना होता। नूर ने कागजात मेज पर रखे और गहरी सांस ली। ये लम्हा उसके लिए फख्र और शुक्र का था, मगर अगले ही पल उसकी नजरें अपने चाचा और चाची पर पड़ी। दोनों के चेहरों पर शिकस्ता तासुरात थे, जैसे दुनिया उनके हाथों से निकल गई। बुरहान ने संजीदगी से कहा, अब ये घर सिर्फ नूर का है, आप लोग चाहें तो दूसरा ठिकाना ढूंढ सकते हैं। नूर ने फौरन बुरहान की बात काटी, नहीं बुरहान, ये घर सबका है। मैं अपने चाचा चाची को यहाँ से नहीं निकालूंगी। ये जगह उनके लिए भी है, इतनी जितनी मेरे लिए है। मैं आप लोगों को और कबीर को माफ़ किया। चाची की आंखों में शर्मिंदगी तैरने लगी। वो तो हमेशा नूर को कमतरी जिताती थी, और आज यही लड़की उन्हें अपने दिल और घर में जगह दे रही थी। चाचा ने आहिस्तगी से कहा, बेटी तुम दिल की कितनी बड़ी हो, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि ये सब कुछ होने वाला है, और बाद में भी तुम हमें अपने पास रखोगी। नूर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने घर चाहा था, रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं। आप सब मेरे अपने हैं, और अपने कभी गैर नहीं होते। बुरहान ने नूर की तरफ देखा। उसकी आंखों में एहतराम और मोहब्बत मजीद गहरी हो गई। उसे अंदाज़ा हो गया था कि नूर सिर्फ हसीन नहीं बल्कि दिल की भी बहुत माला माल है। चंद दिन गुजर गए थे, घर का माहौल अब पहले से ज़्यादा पुरसुकून और खुशगवार लगने लगा था। नूर की नरमी बड़ेपन ने सबके दिल जीत लिए। एक सुबह वो अस्पताल में मामूली चेकअप के लिए गई। बुरहान हमेशा की तरह उसके साथ था। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते हुए मुस्कुराकर कहा, मुबारक हो, आप मां बनने वाली हैं। नूर का दिल तो जोरों से धड़का, आंखों में हैरत और खुशी के आंसू उतर आए। उसने बेख्तियार अपने पेट पर हाथ रखा और नजरें बुरहान की तरफ उठा दी। बुरहान कुछ लम्हे के लिए साकित खड़ा रहा, फिर उसके लबों पर गहरी मुस्कुराहट फैल गई। वो नूर के करीब आया और आहिस्तगी से उसके आंसू पोंछते हुए बोला, नूर तुमने मुझे दुनिया का सबसे कीमती तोहफा दिया है। अब हमारा घर भी एक नन्हा सा मेहमान होगा। नूर ने नजरें झुका ली, चेहरा लाल हो गया, मगर दिल में अजीब सी तमानियत उतर आई। उस लम्हे दोनों के दरमियान एक खामोश वादा कायम हुआ, हमेशा साथ निभाने का, हर खुशी और हर दुख में बांटने का। 1 साल बाद ढलती शाम का मंजर था। लॉन में सुनहरी रोशनी बिखरी थी, नर्म हवा फूलों की खुशबू लिए चल रही थी। छोटा सा खूबसूरत बच्चा भागता हुआ गेंद के पास हंस रहा था। उसकी हंसी गोया घर की दीवारों को भी मुस्कुरा रही थी। बुरहान लॉन की कुर्सी पर बैठा उसे देख रहा था। जब बेटे ने गेंद उछालकर कहा, बाबा पकड़े, तो बुरहान ने हंसते हुए गेंद थाम ली और एक झटके में उसे अपनी बाहों में भर लिया। नूर करीब ही खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर बेटे के रुखसार पर प्यार किया, बिल्कुल अपने बाबा पर गया है, जिद्दी भी और लाडला भी। बुरहान ने एक नज़र बेटे को देखा, फिर लंबी नजरें नूर की चेहरे पर टिका दी। शाम की किरणों में उसका चेहरा और भी निखरा निखरा सा लग रहा था। वो धीरे से बोला, नहीं नूर, ये ज्यादा तुम पर गया है, तुम जैसा दिल पाया है इसने, और शायद इसीलिए हमारी जिंदगी इतनी मुकम्मल है। नूर ने नजरें झुका ली, दिल की धड़कन तेज हो गई। बुरहान ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया, तुमने मुझे एक मुकम्मल जिंदगी दी है, एक घर, एक बेटा, और वो सुकून जो कभी सोचा भी नहीं था। नूर ने सर उठाकर उसे देखा, आंखों में नमी और होंठों पर मुस्कुराहट थी।
یہ سب آپ کی محبت کا نتیجہ ہے برہان۔ اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں آج بھی ٹوٹی پھوٹی زندگی جی رہی ہوتی۔ برہان نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھی۔ بس اب کوئی پرانی بات نہیں، صرف ہم اور ہماری یہ دنیا۔ اس نے لمحے بیٹا دونوں کے بیچ ہنس دیا اور آ کر لپٹ گیا۔ برہان اور نور نے اسے گود میں لے کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ فضا میں خوشی اور محبت کا ایسا رنگ گھل گیا تھا جیسے وقت خود کو رک گیا ہو۔